السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 15 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں اہل کتاب کو مخاطب کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بات کی جا رہی ہے اور ان کو سمجھایا جا رہا ہے، ان کی بعثت سے متعلق بات کی جا رہی ہے، کیونکہ اہل کتاب آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس سلسلے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ الفاظ ہیں سورہ المائدہ آیت نمبر 15۔ کیا یہ رہا ہے؟ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ اب ان اہل کتاب کو مخاطب کر کے رسول سے متعلق کہہ رہا ہے، قد جاءکم رسولنا، یقیناً ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے۔ اب یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب یہ نزول قرآن ہو رہا تھا۔ تو اس کے بعد کیا یہ رہا ہے کہ یہ جو رسول ہے وہ کرتا کیا ہے، اس کے جو فرائض ہیں ان میں سے ایک فریضہ جس کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ کیا یہ رہا ہے؟ یبین لکم کثیراً، وہ تمہارے لیے بہت سی باتیں کھول کر بیان کرتا ہے۔ یہاں پر یہ چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جیوز یا کرسچین، ان کے علماء اور مشائخ انہیں جو کچھ بتاتے تھے ان کو بس اسی کا علم تھا، حقائق ان کے پاس نہیں تھے۔ جو ان کے مذہبی پیشوا ان کو بتاتے تھے وہ اسی کے اوپر ایمان لے آتے تھے۔ قرآن کو تسلیم کرنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے، تو حقائق تو قرآن سے ہی معلوم ہونے تھے نا، تو اس کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب ان کو یہ حقائق بتانے تھے جو انہوں نے مسخ کیے ہوئے تھے، ان کے اوپر سے پردہ ہٹانا تھا، ان کو کھول کر بتانا تھا کہ بات یوں نہیں ہے جو تمہیں یہ بتا رہے ہیں، بات اصل میں ایسے ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہے کہ وہ تمہارے لیے بہت سی باتیں کھول کر بیان کرتا ہے۔ وہ کون سی باتیں، کس میں سے وہ باتیں ہیں جن کو وہ کھول کر بیان کرتا ہے؟ کہتا ہے مما، ان میں سے جنہیں۔ یہ ہماری ٹرانسلیشن کا انداز اسی طرح ہی ہے، کیونکہ جو الفاظ ہیں وہ ہم نے میننگ فل جملے ان کی سیگمنٹیشن کی ہوئی ہے تاکہ الفاظ کے میننگ بھی سمجھ آئیں، تاکہ پتہ چلے کہ قرآن کے کس لفظ کے کیا میننگ ہے۔ کہتا ہے کہ ان میں سے جنہیں، یعنی ان باتوں میں سے جن باتوں کو آگے بتا رہا ہے۔ کیا یہ رہا ہے؟ کنتم تخفون من الکتابی، تم کتاب میں سے چھپاتے تھے، یعنی اللہ کی کتاب میں وہ باتیں تھیں، لیکن یہ جو جیوز کرسچن کے مذہبی پیشوا تھے، علماء اور مشائخ، وہ ان کو چھپا دیتے تھے۔ پیچھے ہے نا کہ وہ اللہ کے کلام کو اس کے مقام سے ہٹا کر وہ اس کو کیا سے کیا ان کی میننگ بنا دیتے تھے، مسخ کر دیتے تھے۔ تو یہ چیز پیچھے ان کی یہ کارروائی جو ہے بیان کی گئی ہے، بتائی گئی ہے کہ وہ کرتے کیا تھے اللہ کے کلام کے ساتھ۔ یہی کچھ آج ہمارے علماء اور مشائخ کر رہے ہیں، اور اس کو پھر انہوں نے تفاسیر کا نام دیا ہوا ہے۔ بالکل اسی ڈگر پہ چلے جا رہے ہیں۔ بلکہ آپ کے لیے یہ عجیب بات ہوگی، بڑی حیرانگی والی، کہ قرآن کی جتنی بھی تفاسیر ہیں اس کے اندر جتنی بھی یہ تفسیری روایات ہیں ساری ہی اسرائیلی روایات ہیں۔ یہ کتنی عجیب بات ہے۔ اور یہ نہیں کہ وہ اس کا انکار کرتے، مانتے ہیں وہ کہ یہ اسرائیلی روایات ہے۔ آپ کوئی تفسیر اٹھائیں، موسٹلی تفاسیر میں
جو کچھ بہتر ہیں، ان میں لکھا ہوگا کہ یہ اسرائیلی روایات ہے، یہ اسرائیلی روایت. جتنے بھی یہ مورخین تھے، آگے پھر وہ مفسرین، شارحین، یہ سارے یہ اسرائیلی روایات کو بیان کرتے چلے جا رہے ہیں. تو تفسیریں تو مرتب ہی اسرائیلی روایات کے اوپر ہیں. تو کیا یہ رہا ہے کہ تم کتاب میں سے چھپاتے تھے، جو حقائق تھے وہ انہوں نے چھپا دیے، اور اپنے اپنے مسلک مذہب کی روح سے چیزیں جو ہیں ان کے اوپر لوگوں کو ڈال دیا کہ یہ دین ہے، یہ اللہ کی شریعت ہے. یہ ان کا جرم بتا رہا ہے. اور کیا یہ رہا ہے کہ اس کے باوجود ان کے ساتھ رسول نے کیا معاملہ کیا وہ بھی دیکھ لیں. الفاظ ہے، کہتا ہے کہ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، یعنی اب رسول کی بات ہو رہی ہے کہ وہ بہت سی غیر ضروری باتوں سے درگزر کرتا ہے. یعفو درگزر کرتا ہے، عفو درگزر کرتا ہے. یہ جو اہل کتاب کی بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو کتاب اللہ کے منافی ہوتی ہیں، اپنی ان کے عقائد مسالک کی روح سے خود ساختہ ہوتی ہیں، لیکن وہ ہوتی غیر ضروری ہیں. جیسے ہمارے یہاں قصے کہانیاں ہیں، تفسیروں کے نام پر، تاریخ اسلام کے نام پر، سیرت کے نام پر، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، غیر ضروری ہیں وہ. تو پھر ان کے معاملے میں رویہ کیا ہونا چاہیے؟ کہتا ہے کہ وہ جو رسول ہے بہت سی غیر ضروری باتوں سے درگزر کرتا ہے. یہ ہونا چاہیے انداز. یہ نہیں کہ آپ پھر مخالفت میں آ جائیں اور کوئی بغض کینہ اختیار کرنے لگ جائے. ایسا نہیں کرنا. احترام انسانیت جو ہے اس کو داؤ پہ لگا دیں، ایک دوسرے کی احترام، ایک دوسرے کی عزت وہ بھی دلوں میں نہ رہے. دشمنی، نفرت کے جذبات جو ہیں وہ پیدا کر دیے جائیں. ایسا نہیں کرنا. جب رسول کو یہ اجازت نہیں تھی تو ہمیں کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی اگر اس طرح کی چیز کرتا بھی ہے تو اس سے درگزر کرنا ہے، اوور لک کر دینا ہے اس کو. یہ ہے انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن اوور لک کی گئی ہے. اوور لک کر دیں آپ. یہ نہیں کہ آپ ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں، بغض پیدا کر دیں، عداوت پیدا کر دیں. یہ نہیں کرنا. رسول نے نہیں کیا، ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمیں کیسے اس کی اجازت ہو سکتی ہے؟ کہتا ہے کہ اور وہ بہت سی غیر ضروری باتوں سے درگزر کرتا ہے. اس کے بعد اب اصل موضوع کی طرف آ رہا ہے قرآن. کیا یہ رہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو ٹھیک ہے، لیکن اب کرنا کیا چاہیے؟ وہ تو تم جو کچھ کر رہے ہو ٹھیک ہے، کر لیا تم نے. کہتا ہے کہ قد جاءکم من اللہ، یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آ گئی ہے. کیا آ گئی ہے؟ جاءکم، تمہارے پاس. اب اس کم میں ہم بھی ہیں. آج قرآن ہم سے مخاطب ہے نا، تو آج ہم اس کی روح سے ہم اس کے مخاطب ہیں. تو کیا یہ رہا ہے کہ یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آ گئی ہے. کیا کہتا ہے؟ نورٌ و کتاب مبین، روشنی اور کتاب منیر. کتاب مبین، یہ روشنی، نور. اور یہ دیکھیں نور جو ہوتا ہے وہ بذات خود اس کی اپنی روشنی نہیں ہوتی. یہ چیز ذہن میں رکھ لیں. یہ جو چاند ہے اس کی روشنی نور ہے، تو اس نے یہ نور کہاں سے لیا ہے؟ سورج سے. روشنی سورج کی ہے، یہ چیز ذہن میں رکھ لیں. وہ ریفلیکٹ ہو کے وہ چاند سے ہمیں آ رہی ہوتی ہے. تو چاند کی روشنی نور ہے بیسیکلی.
وہ حاصل کہاں سے ہوتا ہے؟ سورج سے۔ تو یہاں پر نور کہہ رہا ہے کہ یہ جو نور ہے، جو روشنی ہے، اس کا منبع و مرکز تو اللہ کی کتاب ہے۔ پھر آگے اس کو کتاب کو واضح بھی کر دیا کہ یہ نور روشنی ہے کہاں؟ کہتا ہے کتاب مبین میں، جو واضح کتاب ہے اس کے اندر یہ روشنی ہے۔ وہ روشنی اس وقت ملے گی جب اس کتاب کو تم کھولو گے، اس کو سمجھو گے، اس کے اوپر عمل کرو گے، تو یہ روشنی پھوٹنے لگ جائے گی تمہارے دلوں کے اندر، تمہارے دل و دماغ میں، تمہارے معاشرے میں، تمہارے ارد گرد ماحول میں۔ یہ پھر روشنی، جہالت، تاریکی، اندھیرے یہ ختم ہو جائیں گے۔ روشنی جب آتی ہے تو جہالت کی تاریکی، علم کی روشنی، یہاں سے یہ جو روشنی اس سے مراد ہے علم کی روشنی۔ جب علم کی روشنی آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جہالت کی تاریکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے، یہ جو فجر ہوتا ہے، فجر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھاڑنا۔ جب سورج کی شعاعیں وہ اندھیرے کو پھاڑتی ہیں، پھاڑ کر باہر نکلتی ہیں، تو کتنی تاریک رات ہوتی ہے، تو وہ سفیدی میں بدل جاتی ہے، وہ تاریکی بھاگ جاتی ہے۔ یہاں پر نور کہہ رہے ہیں، علم کا نور، یہ ہے کہاں پر؟ اس کا مرکز، منبع کیا ہے؟ کتاب مبین، یہ ہے اس کا سینٹر، یہاں سے یہ روشنی پھوٹتی ہے جو واضح کتاب ہے۔ تو اس لیے نوروں و کتاب مبین اکٹھا بیان کر رہا ہے، روشنی اور واضح کتاب۔ تو یہ جو واضح کتاب ہے، یہ اللہ کے قوانین و ضابطہ کی حامل کتاب ہے، جو بالکل واضح ہے، جس میں اللہ کے قوانین ضابطے بالکل واضح ہیں۔ ان کی روشنی ہے، ان کے علم کی روشنی ہے، دلیل کی روشنی ہے۔ تو یہ جو علم اور دلیل کی روشنی، یہ قرآن سے پھوٹتی ہے۔ قرآن کے اندر اللہ کے قوانین، ضابطے ہیں، اصول ہیں، ان کو سمجھنے سے معاشرہ منور ہوتا ہے، ان کو نافذ کرنے سے، ان کے اوپر عمل کرنے سے پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی منور ہو جاتی ہے۔ یہ چیز ہے، بڑی قابل غور ہیں یہ آیات۔ قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔